اجازت ہے جی؟ جی ریڈی اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے کچھ حقائق سامنے لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مقبول لیڈرشپ کو راستے سے ہٹانے کی کب کب اور کیوں سازش ہوتی ہے۔ 2011 میں ایک مقبول جماعت کے لیڈر کو راستے سے ہٹانے کی جو منصوبہ بندی کی گئی وہ جنرل حمید گل نے کی اور عمران خان کی شکل میں اس کو لانچ کیا گیا۔ 2014 میں ایک دوسری جھلک آپ نے دیکھی اور جو سرپرستی کر رہا تھا اس وقت کا بندہ وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ 2017 میں ایک ترقی کرتا پاکستان، ایک پھلتا پھولتا پاکستان جس طرح اور جس حالت میں اور جس خواہش پر 2011 میں کسی کو لانچ کیا گیا تھا، اس کی تکمیل 2017 میں کسی کو ہٹا کے خواہش پوری کر کے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا جس نہج پہ آج پاکستان کو آپ مہنگائی کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کیا نواز شریف بار بار قربانی دیتا آئے گا اور کیا 2017 ہو، 99 ہو، 93 ہو، نواز شریف نے اپنی قربانی، اپنی ذات کی تکلیفیں بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کی، کوئی گارنٹی نہیں لی، نہ گارنٹی آج چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ سلسلہ رک گیا؟ نہیں رکا، اس لیے کہ کیا مجرموں کے اقبالی جرم کے بعد بات ختم ہو گئی؟ جب ہم 2017 کے بعد کہتے تھے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، آج بات ٹروتھ کمیشن سے آگے نکل گئی۔ جب ٹروتھ، سچائی قوم کے سامنے اقبالی جرم کی شکل میں آ گئی تو پھر کمیشن کیسا؟ پھر اور کیا دیکھنا ہے؟ مگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 23 نومبر 2022 تک کھلے عام سہولت کاری کی جاتی رہی اور سرپرستی کرنے والوں نے ایک روپ نیا دھار کے ایک نورا کشتی شروع کی، اور وہ نورا کشتی اس شخص کے ساتھ مل کے شروع کی اور کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک بندہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ حکومت نہ لیتے تو اس بندے کو کوئی امیدوار پاکستان میں نہ ملتا، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو میں نورا کشتی کی بات کر رہا ہوں اس کو عوام میں دوبارہ سے قابل قبول بنانے کے لیے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ لوگ جو محبت کرنے والے، جو قیادت محبت کرنے والی ہے پاکستان سے، انہوں نے اس حالت میں ملک کو دیکھ کر اپنا کندھا پیش کیا، اور وہ کندھا پیش کرنا ان کے نزدیک ایک عبادت تھی، اس قوم کی، اس ریاست کی خدمت تھی۔ مگر جو لانچ کرنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا اور 23 نومبر تک تو براہ راست پولیٹیکل سرپرستی کرتے آئے، منصوبہ سازی کر کے اس کو لانچ نہیں، اس کو چلاتے رہے
اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو وہ کہتا تھا یہ سازشی خط جو سائفر کے حوالے سے اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے چیف تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سازشی خط جھوٹا ہے؟ اس وقت واضح طور پر قوم کو کیوں نہ بتایا گیا؟ اور کیا انٹیلیجنس اداروں کے لوگ جو ہیں جس کا وہ سربراہ تھا، کیا اس کو بتا نہیں رہے تھے 2018 میں یا 2011 میں جب لانچ کیا جا رہا تھا کہ بقول عمران خان کے کہ باجوہ مجھے کہتے تھے یہ پلے بوائے ہے، تو کیا 2018 میں پتہ نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ وہ آج پتہ چلا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی، فراگوگی نے کرپشن کی، یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے جب 2011 میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا 2018 میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا؟ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ثاقب نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ مگر کیا اس قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا؟ بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں، اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے، تو یہ قربانی ہم بار بار دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر نہیں اب ہو رہا، اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ منہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان 7-8 ماہ میں مہنگائی کیوں بڑھی، بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی، بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دیں کسی کو۔ آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جو جس جگہ سے ہو رہی ہے، اور کیا 2 الیکشن ضمنی 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے، اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو اداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں، قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں تو میں غدار ٹھہرتا ہوں، مگر وہ روز 3.5 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کر جائے، تو کیا سہولت کاری اور کس کو کہو گے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس یا اس کی بیٹی کا جو کیس ہے وہ کہہ دے آ کے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ آ کے کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، کسی نے روکا؟ کوئی ایک بات تو ہے نا، یا نہیں ہے یا ہے، وہ اس کا اقرار نہ کرے، آج تک نہ کرے، آج تک جواب نہ دے، تو پھر میں کس طرف دیکھوں؟ اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف قربانی نہیں دے گا۔ نواز شریف نے ریاست کے لیے، قوم کے لیے بہت قربانیاں دی، مگر اس